اس سورہ پاک کے مضامین کی آج اللہ کی توفیق سے ہم پہلی 4 آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں، جس میں زہار کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ جب وہ شکوہ حضور کی بارگاہ میں بھی کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی خولہ بنت صامت نے اپنے تکلیف کو بیان کیا تو اللہ کریم نے جواب کیا دیا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اے میرے محبوب گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو تکرار کر رہی تھی، تجادلک، جو جھگڑا کر رہی تھی آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے میں، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں جو آ کے جھگڑا کر رہی تھی، اللہ نے اس کی باتیں سن لی ہیں۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ شکوہ کیے جاتی تھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے رنج اور تکلیف کا۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، بے شک اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اے میرے حبیب، تیری باتیں بھی تیرے رب نے سن لی ہیں، اس عورت کی باتیں بھی تیرے رب نے سن لی ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو پہلے تو یہ اقرار کیا، رب کریم کا یہ بھی پیار ہے نا بندے کے ساتھ، کہ اگر اللہ پاک یہ کہیں کہ اے میری بندی میں نے تیری بات سن لی ہے، یا ایک بادشاہ اپنے غلام سے کہے کہ میں نے تیری بات سن لی ہے، تو غلام کا قد اونچا ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ قد اونچا کرنے کی بات تھی، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کے دل کی جو سچائی تھی وہ اللہ کو پسند آ گئی۔ تو رب کریم نے فرمایا اے میری بندی، ہم نے تیری باتوں کو سن لیا ہے، ہم نے تیرے شکوے کو لے لیا ہے جو تو کر رہی تھی، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر اب مسئلہ بیان کیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو انہوں نے اپنے تئیں کہہ لیا جو غلط ہے، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ پہلے تو یہ بتایا ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، ان کی مائیں تو فقط وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ماں تو وہ بنتی ہے جس کے پیٹ سے تم پیدا ہوتے ہو، کہنے سے، زبان سے کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں بنتی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری بات اپنی زبان سے، وَزُورًا، اور ایسی بات جو جھوٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو کبھی سچ نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے۔ جس کے دل میں اپنی غلطی کا احساس پیدا ہو جائے، جسے یہ شعور آ جائے کہ میری زبان سے غلط جملے نکل گئے ہیں اور وہ توبہ کر لے، تو اللہ کریم معاف بھی فرمانے والا ہے۔ اب یہ ڈھارس بندھائی جا رہی ہے ان دونوں میاں بیوی کی، اور آنے والی امت کو یہ سبق مل گیا کہ کبھی کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو اگر وہ سچی توبہ کرے، لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور معاف فرما دینے والا بھی ہے۔ اب آگے اس کا حل بتایا، فرمایا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ، وہ لوگ جو زہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی بیوی کو ماں کہہ لیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر وہ پلٹنا چاہیں اس بات پر جو انہوں نے کہی ہے، شرم آ جائے، معافی مانگنا چاہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو پھر ایک غلام آزاد کرے خاوند، من قبل ان یتماسا، اس سے قبل کہ وہ اس بیوی کو ہاتھ لگائے، یعنی اس کی طرف واپس جائے، تو ایک غلام کو آزاد کرے، کیونکہ اس دور میں غلامی تھی تو غلام آزاد کرنے کا کہا گیا۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا خولہ بنت ثعلبہ تشریف لائیں، حضور نے انہیں فرمایا اللہ نے تمہارے بارے میں حکم نازل کیا ہے، اللہ نے تمہیں معافی عطا کر دی ہے، اب تم ایسا کرو، دونوں میاں بیوی جا کر اپنے تعلق بحال کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو گھر میں بچوں کے لیے کچھ نہیں، ہم غلام کیسے آزاد کریں گے؟ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب آگاہ ہے۔ جب یہ کہا پھر جبریل آئے،
آیت نمبر 4 اتری، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو تم میں سے غلام آزاد نہ کر سکے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ، تو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، 60 روزے رکھے۔ یہ چھوٹا سا گناہ نہیں اس نے کیا، غلطی بڑی تھی، معافی ملے گی، لیکن کب؟ جب وہ یا غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو کیا کرے؟ 60 روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو، یعنی 60 روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا۔ تو جو خولا تھی نا، انہوں نے پہلے آ کے تو یہ کہا کہ ہم غریب ہیں، غلام آزاد نہیں کر سکتے، پھر حضور نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بھوک کا عالم تو یہ ہے کہ میں صبح سے دوپہر برداشت نہیں کر سکتی، تو 60 روزے کیسے رکھوں گی؟ تو پھر تیسرا حکم اللہ کریم نے، یہ رحمت ہے، یہ کرم ہے جو امت محمدی پہ اس ایک عورت کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے لیے مسئلہ آ گیا کہ یا تو صاحب ہم اب کیونکہ غلامی نہیں ہے نا، تو اب ڈائریکٹ ایسا کوئی کر لے تو 60 روزے رکھے، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو 60 روزے رکھے، اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم سے تصدیق ہو جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں شرم آ گئی ہے، تم واقعی توبہ کرنے والے ہو، تم واقعی یہ سزا اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تو واقعی اللہ کا بندہ ہے، تیرے دل میں درد تھا، تیرے دل میں تکلیف کا احساس تھا، تو واقعی شرم سے معافی مانگ رہا ہے، تو یا تو 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ ذالک، یہ اس لیے ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تصدیق ہو جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، ایمان لاتے ہو۔ وَتِلْکَ حدود اللہ، یاد رکھنا یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کی حد کوئی توڑ نہیں سکتا، یہ اللہ کی حد ہے، حد قائم کر دی گئی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو منکر ہوں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جنہوں نے ایسا نہ کیا، جو ایسا نہیں کرتے، یعنی اللہ کی حد توڑ دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے پھر ان منکروں کے لیے میرا عذاب ہے۔ معافی اس حد تک دے دی نا کہ اتنا بڑا فعل بھی اگر کسی سے ہو جائے تو اس کی بیوی رہے گی، طلاق نہیں ہوگی، لیکن کیا کرے؟ یا 60 روزے رکھ لے یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ اگر ایسا نہیں کرتا، اب وہ اللہ کے حکم کا تارک ہے، اور جو اللہ کا حکم توڑے وہ اللہ کی حد توڑتا ہے، اور جو حد توڑے پھر وہ اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا۔ تو یہاں تک یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے قرآن عظیم میں۔ ان حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ساری امت پر یہ احسان فرما دیا کہ اگر کسی سے یہ غلطی ہو تو وہ اس غلطی کا ازالہ ایسے کر کے کر لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔